بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 287واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 281 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ ذکر بعض المغیبات اس کڑی کا یہ 12واں سبق ہے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یذہب گزر جائیں گے، الصالحون نیک لوگ، یذہب الصالحون نیک لوگ گزر جائیں گے۔ صالحون یہ جمع ہے صالحن کی، اور صالحن کی جمع صبالح آتی ہے۔ صالحن کی جمع صوالح بھی آتی ہے، اور ایک لفظ ہے صلیحن بمعنی نیک، لیکن جمع اس کی صلحاء آتی ہے۔ پھر یہ باب نصر ینصرو اور کرم یکرمو دونوں سے مستعمل ہے، بمعنی نیک ہونا، ٹھیک ہونا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یذہب الصالحون نیک لوگ گزر جائیں گے، الاول فالاول ایک ایک ہو کر، وتبقى حفالۃ اور رہ جائیں گے بوسی کی طرح گٹیا لوگ۔ تبقى باب سمع یسمعو سے، بقیہ یبقى بقاءً بمعنی باقی رہنا۔ یہاں پر یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے۔ حفالۃ بمعنی بوسی، گٹیا چیز۔ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ اور رہ جائیں گے بوسی کی طرح گٹیا لوگ، كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمَرِ جو یا کجور کی بوسی کی طرح۔ شعیر جو کو کہتے ہیں، اور مفرد اس کا شعیرتن ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یذہب الصالحون الاول فالاول نیک لوگ ایک ایک ہو کر گزر جائیں گے، وتبقى حفالۃ اور رہ جائیں گے بوسی کی طرح گٹیا لوگ، كحفالة الشعير أو التمر جو یا کجور کی بوسی کی طرح۔ لا يباليهم الله بالة نہیں پرواہ کرے گا اللہ ان کی کچھ بھی۔ یبالی سیاہ واحد مذکر غائب باب مفاعلہ سے ہے، بالا یبالی مبالاتن بمعنی پرواہ کرنا۔
اللہ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یذہب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ ایک ایک ہو کر گزر جائیں گے، وتبقى حفالۃ، اور رہ جائیں گے بوسے کی طرح گھٹیا لوگ، کحفالۃ الشعیر او التمر، جو یا کجور کی بوسی کی طرح، لا یبالیہم اللہ بالۃ، اللہ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مشکات شریف میں باب تعیر الناس سے لی گئی ہے، اور اس کے راوی مرداس الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مولانا بدر عالم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام کے تنزلی کی اس تیز رفتاری کو کسی گوشہ میں بیٹھ کر اندازہ لگایا جائے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا اسلام پہلے کیا تھا اور آج ہمارے پاس اسلام کا کتنا حصہ باقی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ میں بڑے اپنے گھر تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا، آج آپ کے غصے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم میں عہد نبوت کی کوئی بات اب نہیں دیکھتا سوائے اس کے کہ لوگ ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، بقیہ امور میں بہت تغیر و تبدیلی محسوس کرتا ہوں۔ اور آج اگر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں موجود ہوتے تو پتہ نہیں کیا تبصرہ فرماتے۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، لیکن وہ اپنے اعمال کی بدولت جب گرا تو اسفل السافلین میں جا گرا۔ ہاں، ایمان اور اعمال صالح والے اس سے بچے ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرما دیا، لا یبالیہم اللہ بالۃ، کہ اللہ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ آج کی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کاہلی کو چھوڑ کر دین متین کا دامن پکڑے۔ بقول شاعر، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔